Analytical chemistry کیمسٹری کا وہ برانچ ہے جس میں ہم کریکٹرائزیشن آف میٹر پرفارم کرتے ہیں۔ کریکٹرائزیشن آف میٹر کیا ہوتا ہے؟ تو میٹر کے مختلف پراپرٹیز معلوم کرنا، فار ایگزامپل اس کا کمپوزیشن معلوم کرنا، اس میں اماؤنٹ معلوم کرنا، اس کا اسٹیٹ دیکھ لینا، معلوم کرنا، اس کا بوائلنگ پوائنٹ کیا ہے، اس کا میلٹنگ پوائنٹ کیا ہے، اور کلر ہوا، اسٹیٹ ہوا، ایٹسیٹرا۔ تو یہ ساری پراپرٹی جب ہم معلوم کرتے ہیں تو اس کو کہا جائے گا کریکٹرائزیشن آف میٹر، یعنی میٹر کی کردار سازی کرنا، کون کون سا کردار اس میں موجود ہے۔ تو یہ اسٹڈی کہلاتی ہے انالیٹیکل کیمسٹری۔ اب یہ سارے کریکٹرز جو ہیں آف میٹر، ان کو تقسیم کیا گیا ہے دو کیٹیگریز میں آسانی کے لیے، انٹو 2 کیٹیگریز، جس سے ہمیں میٹر کی پہچان مزید آسان ہو جاتی ہے۔ ایک ہے qualitative analysis، اور دوسری پھر ہوتی ہے اسی انالیٹیکل کیمسٹری میں کوانٹیٹیو انالیسس۔ انالیسس کا مطلب تجزیہ کرنا، معلوم کرنا، تو qualitative analysis اینڈ quantitative analysis۔ qualitative analysis میں ہوتا کیا ہے؟ یعنی معیار معلوم کرنا، یعنی ٹو فائنڈ کائنڈ اور ٹائپ آف میٹر، کہ میٹر کون سے ٹائپ کا ہے، کون سے قسم کا ہے، ٹھیک؟ تو یہ qualitative انالیسس کہلاتا ہے۔ کیسے؟ فار ایگزامپل ایک سمپل جس سے آپ فیملیئر ہیں تو وہ ہے لیوکیس ٹیسٹ۔ اب اس لیوکیس ٹیسٹ جو ہے یہ ایک qualitative انالیسس ہے۔ اس کی مدد سے ہم پرائمری، ٹرشری، سیکنڈری اور پرائمری الکوہل کی پہچان کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں اس کمپاؤنڈ کی کوالٹی معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ ٹرشری الکوہل ہے، سیکنڈری الکوہل ہے کہ پرائمری الکوہل ہے۔ اسی طرح سے آپ فیملیئر ہیں برومین واٹر ٹیسٹ سے، برومین واٹر ٹیسٹ جو ہم استعمال کرتے ہیں کسی کمپاؤنڈ کو الکین، کہ وہ الکین ہے کہ نہیں ہے یا الکائن ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ کوالٹیٹیو ٹیسٹ ہوا، کوالٹیٹیو انالیسس ہوا۔ سملرلی فلنگ سلوشن ٹیسٹ، فلنگس ٹیسٹ اور ٹولنس ٹیسٹ جو ہم استعمال کرتے ہیں معلوم کرنے کے لیے کہ ایک کمپاؤنڈ الڈیہائڈ ہوگا کہ کیٹون ہوگا۔ تو اس طرح سے کویشچن میں آ سکتا ہے کہ وچ آف دا فالوئنگ از qualitative ٹیسٹ، وچ آف دا فالوئنگ از quantitative ٹیسٹ۔ تو qualitative ٹیسٹ آپ کے کورس میں، جو ہمارے کورس میں ہم سے پوچھے جا سکتے ہیں تو وہ یہ۔ سملرلی اگر فلیم ٹیسٹ کا پوچھا جائے، فلیم ٹیسٹ، تو اس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ سوڈیم اس کمپاؤنڈ میں ہے، کہ کیلشیم موجود ہے، لیتھیم موجود ہے، پوٹاشیم موجود ہے، ایٹسیٹرا۔ تو فلیم ٹیسٹ بھی ہمارے پاس کوالٹیٹیو ٹیسٹ ہو گیا ہے۔ دوسری طرف جو کوانٹیٹیو انالیسس ہے، تو کوانٹیٹیو انالیسس میں ہم کیا کریں گے؟ ٹو فائنڈ اماؤنٹ آف سبسٹینس، اماؤنٹ آف سبسٹینس، ٹھیک؟ فار ایگزامپل کسی کے بلڈ میں شوگر یعنی گلوکوز معلوم کرنا،
کہ اگر وہ نارمل سے زیادہ ہے تو پھر وہ شوگر کا مریض ہوا، اس کی خاص جو اماؤنٹ ہے 170 ملی گرام پر ایم ایل اس سے زیادہ ہوگا۔ تو یہ ہم معلوم کر رہے ہیں کوانٹیٹیو انالیسس، جس میں ہم اماؤنٹ آف سبسٹنس معلوم کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ایگزامپل کے طور پہ یاد ہونے چاہیے، کمبسشن انالیسس جو ہے، کمبسشن انالیسس یہ ہمارے پاس ہے کوانٹیٹیو انالیسس۔ اسی طرح سے ٹائٹریشن، فرسٹ ایئر کے پریکٹیکلز میں کیا ہوگا، ٹائٹریشن میں ہم ایک اسٹینڈرڈ سلوشن جس کا کنسنٹریشن ہمیں معلوم ہو، ایک ان نون سلوشن کا کنسنٹریشن اس کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ کمبسشن ٹائٹریشن یہ ایک کوانٹیٹیو انالیسس ہوا۔ اسی طرح سے اگر ہم پی ایچ میٹری کو دیکھیں تو پی ایچ میٹری یہ کوالیٹیٹیو انالیسس بھی ہے کہ اس سے ہمیں ملے گا کہ ایسڈ ہے، بیس ہے کہ نیوٹرل سبسٹنس ہے، اور ساتھ میں پی ایچ میٹری سے ہم کوانٹیٹی بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ یعنی فار ایگزامپل اگر پی ایچ 0 سے 6 تک ہے تو مینس کہ ایسڈ ہے، ٹھیک۔ اب 0 کی طرف ہوگا تو مینس کہ ایسڈ سٹرونگر ہے، زیادہ ہے، 6 کی طرف ہوگا تو مینس کہ ایسڈ ویک ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس طرح پی ایچ میٹری ہمارے پاس ایک کوالیٹیٹیو انالیسس ایز ویل ایز کوانٹیٹیو انالیسس ہو سکتا ہے۔ تو یہ کوانٹیٹیو انالیسس، کوالیٹیٹیو انالیسس، اسی طرح سے جو ماڈرن میتھڈس ہیں آگے اسی چیپٹر میں ڈیٹیل سے سمجھیں گے، تو اس میں ہمیں ملیں گے کوالیٹیٹیو انالیسس کے میتھڈز بھی اور کوانٹیٹیو انالیسس کے میتھڈز بھی۔ تو انالیٹیکل کیمسٹری میں ہم یہی چیزیں اسٹڈی کرتے ہیں۔ اب ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے کچھ بیسک پرنسپل ہیں، لاز ہیں، اور اس طرح سے ان کو جب ہم اپلائی کرتے جائیں گے تو ہم معلوم کر سکتے ہیں کوالٹی بھی سبسٹینس کی اور کوانٹٹی بھی سبسٹینس کی۔